مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید غلام عباس نقوی ایڈوکیٹ ابن مرحوم مغفور جناب سید غلام حسین نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک نہایت ہی معزز، محترم، رسپیکٹیبل، مومن، عبد خدا، مرد الہی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ دنیا کی خصوصیت ہے۔ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں آتے ہیں اور برے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یشعرون، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ ان کے پاس شعور نہیں ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، اکثر لوگ وہ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ جو کم ہیں، جو اچھے ہیں، ان کی تعداد بہت ہی مختصر اور کم ہے۔ ان میں سے ایک جناب غلام عباس صاحب، جو نقوی صاحب کے نام سے ہر جگہ مشہور تھے، ایک نہایت ہی معتبر انسان، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اپنے پیسے کو فقط وہ اپنا نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوسروں میں بھی تقسیم کیا کرتے تھے، اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا اور میرا خود مشاہدہ ہے ذاتی طور پہ کہ یہ چیریٹی اور کار خیر کرنے میں ہمیشہ
خط مقدم پر یعنی فرنٹ لائن پر رہا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ بڑا دل دیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں رہا کرتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایسی ہستی کے لیے کہ جو کار خیر کرتا ہو، جو چیریٹی کرتا ہو، ایسے انسان کے لیے، ایسے مومن کے لیے اس ٹاپک کا انتخاب کیا جائے، تو میرے ذہن میں یہی چیریٹی عنوان، ٹاپک اور موضوع آیا۔ انشاءاللہ میں آج کی اس پوری مجلس میں جو میری گفتگو ہوگی، جو باتیں کی جائیں گی، تقریباً 35 سے 40 منٹ، یہ وقف کر رہا ہوں آج کی مجلس کو چیریٹی کے عنوان پر۔ یہ چیریٹی کیا ہے؟ چیریٹی کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو کار خیر یا صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ اردو زبان میں لفظ صدقہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا مانا نہیں جاتا۔ کہتے ہیں صاحب صدقہ یعنی صرف وہ پیسہ 2-4 روپے جو غریبوں کو دیا جائے، فقیروں کو دیا جائے، اسے ہم صدقہ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہی صدقہ ہو جو 2-4 روپے کی شکل میں کسی فقیر کو دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سرکل ہے، یہ وہ دائرہ ہے کہ جو بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ صدقے کا سرکل بہت بڑا ہے، صدقے کا دائرہ بہت ہی بڑا ہے۔ لہذا عزیزو، آئیے میں آپ کی خدمت میں آج قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں اور حدیث بھی صدقے کے سلسلے میں پیش کی جائے گی کہ صدقہ ہے کیا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ مال، ہر وہ پیسہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے، جس میں قربتاً اللہ شامل ہو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو کچھ بھی دیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو یا پیسے کی شکل میں نہ ہو، اسے بھی صدقہ کہا جاتا ہے، وہ بھی چیریٹی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے کام کرے اور یہ کہے کہ بھائی میں صرف قربتاً اللہ یہ کام کر رہا ہوں، تمہیں پڑھاؤں گا تو میں کچھ لوں گا نہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ یاد رکھیے صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ وہ ہے جس کا ثواب ایک مرتبہ ہی مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی ایسے شخص کی مدد کر دی جو پریشان حال تھا، مثلاً بھوکا تھا، یا کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، ہم نے مثلاً 1-2 لاکھ روپے دے دیا، تو یہ جو پیسہ ہم نے دیا اس کا ثواب ہمیں فوراً ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب آ گیا، تو یہ تو ایک مرتبہ آیا۔ لیکن کچھ صدقے ایسے ہیں کہ جو کنٹینیو، مسلسل جو ہے نام اعمال کو ہمارے ثواب سے وہ صدقہ بھرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک کنواں کھود دیا، ایک کنواں تیار کیا، لوگ اس سے جب تک پانی استعمال کرتے رہیں گے، جب تک اس کنویں سے سیراب ہوتے رہیں گے، ہمیں جو ہے اس کا بولیے ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک یتیم خانہ ہم نے کھول دیا، ہم چلے گئے، اب یتیم خانہ مثلاً سینکڑوں سال تک یہ یتیم خانہ جاری و ساری ہے، تو جب تک یہ یتیم خانہ رہے گا ہمیں ثواب کنٹینیو ملتا رہے گا۔ ہم نے ایک مسجد بنا دی، جب تک یہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اگر 1000 سال کے بعد مثلاً قیامت آ رہی ہے تو 1000 سال تک ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک امام باڑہ بنا دیا، جب تک مجلس حسین ہوتی رہے گی ہمیں ثواب
جی ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو صدقے کا تصور جو ہے ہم کچھ اور سمجھتے تھے، لیکن آج الحمدللہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ صدقہ جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کی قسمیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ صدقہ میں نے عرض کیا کہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ تو جو چیز بھی اللہ کی راہ میں دی جائے گی وہ پائیدار ہوگی۔ وہ ثواب، میں نے کہا ایک ہی بار ثواب لکھا گیا، لیکن وہ ثواب جو ہے اب وہ صبح قیامت تک وہ ثواب محفوظ ہو گیا۔ ہم نے جو ہے قربتاً اللہ، اللہ کے لیے ایک چیریٹی کی، تو یہ ثواب جو ہے نامہ اعمال میں لکھ گیا۔ اب جو لکھا تو اب یہ ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے فار ایور یہ ثواب جو ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن وہ صدقہ کہ جو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہو، اگر اللہ کے لیے ہو، فی سبیل اللہ ہو، تو چاہے صدقہ فی سبیل اللہ ہو وہ ختم نہیں ہوتا، اور چاہے ہماری جان، مال اگر فی سبیل اللہ ہے تو وہ مال زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اور جان اگر ہم نے فی سبیل اللہ کے راستے میں دے دی تو وہ جان بھی زندہ جاوید ہو جاتی ہے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ جو قتل ہو جائیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ بل احیاء، بلکہ وہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی جانب سے انہیں رزق ملتا رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا مال اگر اللہ کے لیے ہو تو زندہ جاوید، جان اگر اللہ کے لیے ہو تو زندہ جاوید، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے شعاف کے لیے، لوگوں کے لیے ہم نے مال دیا ہے کسی کو تو اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، اس کی ایک مثال سن لیے، بڑی پیاری مثال ہے کہ یہ صدقہ، آپ کا پیسہ، آپ کے پاس لاکھوں روپے تھے، ان لاکھوں روپے میں آپ نے کچھ پرسنٹ، 10 20 25% آپ نے پیسہ کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اب یہ جو پیسہ آپ کا ہے یہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، اللہ کے بینک میں جا کر جو ہے یہ محفوظ ہو گیا، یہ آپ کا پیسہ۔ لیکن جو آپ نے اپنے لیے خرچ کیا تھا، توجہ کیجئے گا، جو آپ نے اپنے لیے خرچ کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں، اپنے پرسنل کام کے لیے، گھومنے کے لیے گئے، سیر و تفریح کے لیے گئے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ گئے، آپ نے وہاں پر کھانا کھایا، آپ نے وہاں پر جو کچھ بھی کیا مباح کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن اس کا ثواب تو بہرحال آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے وہی تو باقی رہے گا نا، وہی تو باقی رہے گا۔ ایک مثال سن لیجئے، بڑی پیاری مثال ہے جو علماء نے دی ہے۔ ایک گلاس پانی جو ہے، یہ ایک گلاس پانی جو ہے، اگر یہی ایک گلاس پانی اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، یہ جو ہم صدقہ جو ہے، یہ صدقہ جو ہم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اگر جو ہے یہ صدقہ، بہت توجہ کیجئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ صدقہ جو ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو یہ زندہ جاوید ہے۔ اگر یہی خرچ جو ہے اپنے لیے ہو رہا ہے تو اس کا کوئی آخرت میں فائدہ نہیں ہے، دنیا میں جس کو جو فائدہ ملنا ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ ایک مثال سن لیجئے، ایک گلاس پانی جو ہے، ایک گلاس پانی اگر جو ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے تو تھوڑی دیر کے بعد اس اپنا وجود ختم کر دے گا، ہوا اسے خشک کر دے گی، سورج اسے سکھا دے گا، پانی اپنا وجود ختم کر دے گا۔ لیکن اگر یہی ایک گلاس پانی جو ہے اسے سمندر میں ڈال دیجئے تو اب جب تک یہ سمندر رہے گا یہ پانی اس کے اندر موجود رہے گا۔ بس صدقہ بھی اسی طریقے سے ہے، اگر قربتاً اللہ آپ نے اپنا مال دیا ہے تو صبح قیامت تک اس کا ثواب جو ہے وہ
محفوظ رہے گا۔ یہ جو صدقہ دیا جاتا ہے، یہ صدقہ دے کر آپ پھر واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں پھر اس کا صدقہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ فقیروں کو دیا جائے۔ مثلا ہم نے ایک مسجد کے اندر پنکھا لگا دیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی کار خیر ہے، یہ بھی چیریٹی ہے۔ صدقہ کا بہترین ترجمہ انگلش میں اگر ہوگا تو وہ چیریٹی ہے۔ یہ جو پیسہ ہم نے لگایا ہے مسجد میں، یا یہ جو پنکھا لگایا ہے مسجد میں، یہ ہم نے کیا کیا، مسجد میں دے دیا، چیریٹی کر دی، صدقہ دے دیا۔ اب ہم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ایک جگہ ایک مسجد کے میں آپس میں اختلاف ہوا، دو گروپ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک گروپ نے مسجد کا بائیکاٹ کیا، اور جب بائیکاٹ کیا تو اتفاق سے مجھے بھی بلایا گیا تھا اس کے اندر، بہت کافی پرانی بات ہو گئی۔ تو جو بائیکاٹ کر رہا تھا، پہلے تو ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد میں فین پنکھا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم لوگوں نے لگایا ہے، ہم اس پنکھے کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جو ان کو مثال دی، توجہ کیجئے گا، شاید میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ہم نے کہا یہ پنکھا آپ نے جو مسجد میں لگا دیا، یہ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ بات میری واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ یہ تو ہمارا مال ہے۔ میں نے کہا تمہارا مال ہے نہیں، تمہارا مال تھا، جب تک تمہارے پاس تھا وہ تمہارا تھا، لیکن جب مسجد میں آ گیا تو اب یہ جو ہے یہ تمہارا نہیں رہا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ ایک گلاس پانی جو ہے جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارا ہے، لیکن جیسے ہی یہ ایک گلاس پانی کو تم نے سمندر میں ڈال دیا، تو جس طریقے سے سمندر میں ڈالے ہوئے ایک گلاس پانی کو تم واپس نہیں لے سکتے ہو، بالکل اسی طریقے سے مسجد میں دیے ہوئے پنکھے کو تم واپس نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ میری بات آپ تک عزیزوں پہنچی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے صدقہ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آئیے میں جیسا کہ میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، میں کچھ آیتیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، اور حدیث بھی اگر وقت ملا تو کچھ حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک آیت سنیے، ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کی مثال جو اللہ ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال یہ ہے کہ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل۔ دیکھیے بات بہت امپورٹنٹ ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے انفاق نہیں ہونا چاہیے، لوگوں سے تعریف لینے کے لیے صدقہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ ہماری تعریف کریں اس لیے چیریٹی نہیں ہونا چاہیے۔ ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی ہے، ایک دانے کی مثال ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانے کی مثال ہے کہ جسے زمین میں ڈالا جاتا ہے، گیہوں کا ایک دانہ آپ ڈالیے زمین میں تو انبتت سبع سنابل، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں اس سے نکلتی ہیں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ذرا جوڑ کے بتائیے جلدی سے مجھے کتنا ہوا جی؟ ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے کتنی بالیاں نکلی؟ اس سے 7 بالیاں نکلی۔ یہ جو 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک ڈالا زمین کے اندر تو ہمیں 700 دانے ملے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں
مال کو ہم اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. کہاں تک کرتے ہیں؟ 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. 700 ٹائمز جو ہے انکریز کر کے دیتے ہیں. ایک کے بدلے میں 700 دیتے ہیں. کوئی ہے جو اتنا دے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص کی سیلری فرض کیجئے کہ 1 لاکھ روپے ہے، مثال دیتا ہوں میں. اگر اس کی سیلری جو ہے 1.5 لاکھ کر دی جائے تو کتنا خوش ہو جائے گا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ 1 لاکھ کو جو ہے 700 ٹائمز جو ہے ملٹیپلائی کر رہا ہے. اللہ بندے کو خوش ہونا چاہیے نا کہ 1 کے بدلے میں 700 دے رہا ہے. لیکن پھر بھی بندہ جو ہے کہتا ہے پروردگار تو نے جو ہے 1 کے بدلے میں جو 700 دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے. لیکن تیری شخصیت کے مقابلے میں جو تیری ہستی ہے، جو تیری سخاوت ہے، جو تیری جود ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے بہت کم ہے. کیوں کم ہے یا اللہ؟ کم ہے، کیوں کم ہے؟ ہو سکتا ہے پروردگار کہ 1 کے بدلے میں ہم 700 دے رہے ہیں، پھر بھی تمہیں کم لگ رہا ہے. ہاں پروردگار، کم اس لیے ہے کہ 700 بہت ہوتا ہے، لیکن اس 700 میں ایک کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں محدودیت ہے، اس میں لمیٹیشن ہے. تو نے محدود کر دیا. اور جب ایک عظیم ہستی کی عطا جو ہے وہ محدود ہو جائے تو یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی عزیزو؟ بہت ہی توجہ کیجئے گا. 1 کے بدلے میں 700 ملنے کے بعد بھی بندہ جو ہے پروردگار سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، پروردگار 700 بہت ہوتا ہے لیکن تیری عطا کے مقابلے میں کم ہے. عجب نہیں پروردگار آواز دے گا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے کہا ہے تو میں اور بڑھا دیتا ہوں. آیت آگے بڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء. دیکھو ہم نے یہ 700 بطور علامت کہا تھا، لیکن تمہارا پروردگار جو ہے اس میں اور زیادہ ملٹیپلائی کر سکتا ہے. گنجائش ہے، امکانات ہیں کہ یہ 700 جو ہے اور زیادہ ہو جائے. واللہ یضاعف لمن یشاء، پروردگار جو ہے اس میں ملٹیپلائی کر سکتا ہے. اللہ آواز دے رہا ہے یہ امکان ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ اللہ آواز دے رہا ہے کہ تم اپنے خلوص کو بڑھاتے جاؤ، ہم اپنی عطا کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے. آپ نے اندازہ لگایا؟ خلوص جتنا بڑھتا جائے گا ہماری عطا جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی. شرط یہ ہے کہ تم خلوص کو بڑھاؤ، ہم اپنی عطا کو بڑھائیں گے. لیکن اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر تم نے بندوں کے لیے کیا، بندوں کے لیے چیریٹی کی، بندوں کو خوش کرنے کے لیے چیریٹی کی، ہم دینے کے لیے تیار. تم دنیا کے لیے کرو گے تو بھی ہم دیں گے، تم آخرت کے لیے کرو گے تو بھی ہم دیں گے. میں خدا عادل ہوں، میں انصاف کرنے والا خدا ہوں. تم جیسے چاہو گے ویسے تمہیں عطا کیا جائے گا. مثال کے طور پر ہم نے ایک پنکھا لگایا اور ہماری نیت یہ رہی کہ یہ جو پنکھا ہم لگا رہے ہیں، یہ پنکھا جو ہے یہ لوگ کہیں کہ مولانا اسلم بہت زیادہ سخی ہے مثال کے طور پہ. لہذا ہم نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنکھے کی پتی کے اوپر میں اپنا نام لے لیتا ہوں تاکہ کسی کو شکایت نہ ہو، کہ ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم رضوی. پنکھے کی پتی کے اوپر ہم نے لکھ دیا ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم رضوی. یعنی کیا مقصد؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پنکھے کی پتی پر میں لکھ رہا ہوں یہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ مولانا اسلم کتنے سخی ہیں، یہ جو ہے کس طریقے سے جو ہے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہی تو ہماری نیت ہوگی نا. اللہ نے کہا اگر تم جو ہے دنیا کے لیے کرنا چاہو گے، میں آیت پہلے پڑھتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی آخرت کے لیے کھیتی کرے گا تو اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اگر کوئی دنیا کے لیے کھیتی کرے گا تب بھی میں پروردگار دینے کے لیے تیار ہوں.
لیکن آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اسے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تمہارے اوپر ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، دنیا کے لیے کرو گے، دنیا والوں کے لیے کرو گے تو تمہیں وہ بھی دیا جائے گا، آخرت کے لیے کرو گے تو وہاں ملے گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، تمہیں عقل دے کر بھیجا ہے، یہاں کے لیے کار خیر کرو گے تو یہاں مل جائے گا۔ تم نے جو ہے یہ نیت کی تھی نا، تمہارا ارادہ یہ تھا نا کہ جب پنکھے کی پتی کے اوپر، واٹر کولر کے اوپر لکھا جائے گا ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم، اور لوگ اس کو پڑھیں گے اور میری تعریف کریں گے تو اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، پروردگار لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو مولانا اسلم کی نیت یہ تھی کہ لوگ تعریف کریں، تو ہر ایک کی زبان پر تو میری تعریف آ جائے گی، واہ سبحان اللہ، مولانا اسلم نے کیا زبردست کام کیا ہے، دیکھو کتنے سخی انسان ہیں۔ لیکن عزیزو، چونکہ دنیا کے لیے کیا تھا لہذا دنیا والے تعریف کر رہے تھے، آخرت میں پہنچیں گے تو خدا ہماری تعریف نہیں کرے گا۔ خدا وہاں جائیں گے، نام اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا، نام اعمال رکھا جائے گا، اور اس نام اعمال کو کھول کر جو ہے جب ہمیں دکھایا جائے گا تو میں کہوں گا پروردگار ہم نے فلاں مسجد میں جو ہے کچھ پنکھے جو ہے کچھ فین جو ہے ڈونیٹ کیے تھے، وہ تو اس میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور تم نے تو ہمارے لیے تو کیا نہیں تھا، تم نے کہا تھا ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم، تم نے جو ہے ہم کو جو ہے کیسا خدا سمجھ لیا تھا، وہاں کیوں لکھا تھا، وہاں پر کیوں لکھا تم نے ڈونیٹڈ بائی مولانا اسلم، کہیں خدا جو ہے اس کو دیکھ کر ثواب دے گا؟ ارے تمہارا خدا جو ہے ایسا ہوگا جو پتی پر لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر ثواب دے، لیکن خدا حقیقی وہ ہے کہ جو دلوں کو دیکھ کر ثواب دیا کرتا ہے، کسی تحریر کو دیکھ کر ثواب نہیں دیتا۔ پروردگار وہ ہے کہ جو دلوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ثواب دیا کرتا ہے۔ لہذا تم میرے پاس آئے ہو ثواب لینے کے لیے نا، تم میرے پاس ثواب لینے کے لیے آئے ہو، اس کا ثواب میں نہیں دوں گا۔ تم نے جیسی نیت کی تھی ہم نے ویسا ہی کام تمہارے لیے کیا، تم نے لوگوں سے تعریف لینا چاہی تھی، لوگوں کے زبان پر ہم نے جو ہے تعریف کے الفاظ جاری کر دیے۔ اس لیے خدا کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر تم جو ہے آخرت کے لیے کھیتی کرنا چاہتے ہو تو نزد لہ فی حرثہ، ہم اس میں اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، دنیا کے لیے کھیتی کرنا چاہتے ہو وہ بھی میں دوں گا، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں جو ہے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا، صدقہ جاریہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ ایسا کوئی عمل کر کے جائیں، ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے نام اعمال میں ثواب کی بارش ہو رہی ہے، نام اعمال اچھے کام سے، اعمال خیر سے مسلسل جو ہے وزنی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوئی۔ ایک صدقہ وہ ہے کہ جو ہم کسی غریب کو دیا کرتے ہیں، تھوڑا اس پر بھی تذکرہ ہو جائے، میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں بچا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک صدقہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں صدقہ، ایک صدقہ وہ بھی ہے کہ جو ہم کسی غریب کو دیا کرتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے کی شکل میں ہو، چاہے 10,000 کی شکل میں ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ صدقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں پروردگار ایک اعلان کر رہا ہے، علم یعلمو، کیا جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ پروردگار جو تمہارا اللہ ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقہ جو ہے وہ پروردگار خود اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ پروردگار کا ہاتھ ہے جی، وہ ہاتھ نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، پروردگار کی آنکھیں ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، یعنی کیا مقصد؟ ہماری نگرانی میں کشتی بنے۔ تو وہ یہ استعارات ہیں، کنایات ہیں
جو پروردگار عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ایسے ہی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ صدقہ خدا قبول کرتا ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں ایک حدیث اور سنیے، یہ تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، اب آئیے ایک حدیث سن لیجئے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصدقۃ لا تقع فی ید العبد حتی تقع فی ید الرب۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت جو ہے یہ حدیث ہے چوتھے امام کی کہ اگر ہم اس حدیث کے گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ صدقہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے جب تم کسی فقیر کو یا کسی انسان کو دیتے ہو تو یہ اس کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے ہاتھ میں یہ صدقہ جو ہے یہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ اسی لیے جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین جب کسی کو کچھ دیتے تھے تو اس کو بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے۔ کیوں چومتے تھے؟ کیونکہ کہتے تھے یہ مال خدا کے ہاتھوں میں جائے گا۔ خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ پروردگار صدقہ دینے والوں کو جو ہے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں ان کے لیے کچھ قانون بھی پروردگار نے معین کیا، اور کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ اس میں اللہ آواز دیتا ہے کہ دیکھو صدقہ دینے والوں ہوشیار، ساودھان، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی گڑبڑی کرو۔ تم جب صدقہ نکال رہے ہوتے ہو نا تو ایک بہت ہی باریک راستے پر کھڑے ہوئے ہو کہ جس کے دونوں طرف کھائی ہے کہ اگر ذرا سا بھی ڈس بیلنس ہوئے تو نیچے گر جاؤ گے۔ کیا کہا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ دیکھو تم اپنے صدقات کو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر ختم نہ کر دو، اور کیا؟ والعذا، اور اذیت دے کے۔ کیا مقصد؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن سامنے والے پر احسان جتاتے ہیں۔ تم کو دیکھو، یاد ہے تم کو میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا تو تم آج یہاں تک پہنچ گئے، اس کے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری ویلو کیا تھی؟ ہمارے پیسے سے تم اتنا آگے بڑھ گئے۔ یا والعذا، یا کبھی تکلیف پہنچاتے ہو تم صدقہ دے کے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ دے کر اس کو اذیت دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں بار بار۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم نے اس کو پیسہ دیا، ہم نے اس کو جو ہے مال دیا، ہم نے اس کی مدد کی، تو یہ سارے الفاظ جو ہے اس کی اذیت کے سبب بنیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تبطلوا، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا مال، تمہارا صدقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ گویا تم نے صدقہ دیا ہی نہیں، تم نے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے غریبوں میں تقسیم کر دیے لیکن احسان جتایا یا اس کو تکلیف پہنچائی جس کو صدقہ دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمہارا صدقہ جو ہے یہ باطل ہو جائے گا، گویا تم نے وہ پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ بہت سی باتیں یہاں پر ہیں کہنے کے لیے، اس لیے لیکن میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ آن لائن مجلسیں مومنین بہت طولانی نہیں ہوتی ہیں۔ صدقے کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن آخر میں اتنا عرض کروں گا کہ صدقہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک برا صدقہ ہے اور ایک اچھا ہے۔ برا صدقہ کیا ہے؟ لوگوں کو اذیت دینے کے لیے صدقہ دیا جائے، لوگوں کو صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا جائے۔ اگر یہ ساری نیت ہو یا دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے ہو تو یہ برا صدقہ ہے۔ اور اچھا صدقہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ قرآن میں آیا ہے کہ سرًا وعلانیہ، صدقہ جو ہے کبھی چھپا کے دو اور کبھی دکھا کے دو۔ ارے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ شو آف نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے شو آف جو ہے
دکھاوا جو ہے وہ آپ کی نیت پر منحصر ہے. ایک بار ہم جو ہے دکھا کر اس لیے دے رہے ہیں، ہماری نیت کے اوپر ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم بہت بڑے سخی ہیں، یہ نیت ہے تو صدقہ باطل. لیکن اگر میں صدقہ نکال رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کہا میں تو 500 روپے دے رہا ہوں اور سامنے ایک لاکھ پتی کروڑ پتی انسان ہے، اس سے کہہ رہا ہوں آپ کتنا دیجئے گا، یا اس کے سامنے اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو دے رہا ہوں کسی اور کو، لیکن ہماری نیت یہ کہ میں 500 دوں گا تو یہ سامنے والا 50,000 دے سکتا ہے، تو نیت ہماری بدل گئی. تو عمل امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ نیت امپورٹنٹ ہے عزیزو. بس اس سے زیادہ جو ہے میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا ہوں. ہمارے نقوی صاحب جو واقعاً چیریٹی کے لیے کافی پیش رہتے تھے، الحمدللہ انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو مضبوط کر لیا، نام اعمال کو اعمال حسنہ کے ذریعے سے وزنی کر لیا، اور ان کو اب یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے جو اپنے دولت کو، اپنے مال کو، اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کا فائدہ ہمیں کیا مل رہا ہے. بس آخر کلام میں ایک بات اور عرض کر دوں، صدقہ اسے دینا چاہیے کہ جو آپ کا مال صحیح طریقے سے خرچ کرے. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ، یعنی ہر ایک کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، کس کو؟ جو مستحق ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ حلال کاموں میں خرچ کرے. اگر کوئی آپ کے پیسے کو حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے مثلاً یہ شراب پیے گا، تو دین مبین اسلام نے کہا ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تب یہ شراب چھوڑ دے گا، لیکن مدد کریں گے تو گویا شراب پلانے میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت سینسیٹیو ہے اور بہت ہی حساس ہے. میں نے عرض کیا کہ صدقے کے عنوان پر میں نے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے، مصائب بھی انشاءاللہ مصائب بھی جو ہے وہ اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب وہب قلبی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. جناب وہب کی ابھی کچھ دن پہلے شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، اور عزاداروں صبح عاشور ایک شہید جام شہادت نوش کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کے پاس مادر وہب آتی ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتی ہیں، مولا ہر ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے، کیا میرے لال کو، میرے بچے کو اذن جہاد آپ نہیں دیں گے؟ میرے لال کو اذن جہاد نہیں دیں گے؟ میں چاہتی یہ ہوں کہ میرا لال بھی خاک و خون میں غلطہ ہو، تاکہ میدان محشر میں جب بی بی فاطمہ زہرا کا سامنا ہو تو مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہونے پائے. اجرکم اللہ، آزادارو رونے کے لیے آپ آمادہ ہیں، گریہ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں. موضوع آپ کے ذہن میں ہے نا عزیزو؟ انشاءاللہ آپ خوب گریہ کریں گے. بس ایک منظر مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. امام حسین نے جب یہ جملہ سنا مادر وہب کا تو ایک جملہ کہا، اور کہا کہ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی زوجہ جو ہے وہ اس کے بغیر کیسے زندگی بسر کرے گی؟ تو ایک مرتبہ ایک گوشے سے آواز آئی، ایک نحیف و لاغر آواز آئی. وہ کوئی کس کی آواز تھی؟ وہ وہب کی زوجہ کی آواز تھی. مولا آپ میری فکر نہ کیجئے، میرے شوہر کو اجازت دے دیجئے تاکہ وہ بھی جو ہے شہادت کا جام نوش کر سکے. آزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ جناب وہب کو خود گھوڑے پر سوار کیا. ایک طرف سے حسین ہے، ایک طرف سے عباس ہے. اے وہب تمہیں مبارک ہو،
آج تمہیں گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے عباس بھی ہیں، امام حسین بھی تمہیں گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں، لیکن ہائے عصر عاشور، جب حسین مقتل میں جائے گا تو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں ہوگا۔ عجب نہیں خیمے سے ماجائی زینب نکل آئے، اے بھیا حسین، اگر عباس تمہیں گھوڑے پر، عباس نہیں ہے جو گھوڑے پر سوار کرے، علی اکبر نہیں ہے تو یہ زینب تو موجود ہے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے وہب کو جو ہے بھیجا، مقتل میں بھیجا۔ وہب نے زبردست جنگ کی عزیزو، جنگ کرنے کے بعد ایک وقت بھی وہ آیا کہ جناب وہب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، آخر وہ کتنا جنگ کرتا۔ جناب وہب گھوڑے سے زمین پر آئے، ظالموں نے کیا کیا، جناب وہب کے سر کو قلم کیا اور وہب کی ماں کے خیمے کی طرف پھینک دیا، انہیں اذیت پہنچانے کے لیے ماں کے خیمے کی طرف۔ جیسے ہی جو ہے وہب کا سر جو ہے ماں کے قریب آیا، عجیب ماں ہے، اس ماں کو جتنا بھی سلام کیا جائے کم ہے، ایک مرتبہ اس سر کو لیا، لینے کے بعد مقتل کی طرف گئی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے ایک جملہ کہا، تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے اپنے لال کو حسین پر صدقہ کر دیا ہے، اور یہ بھی تمہیں جاننا چاہیے، جو چیز صدقہ کر دی جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں لی جاتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس حقیر کی جو پریشانی ہے پروردگار، اس مجلس کے طفیل، اس کی بھی پریشانی کو دور فرما۔ اس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، مرحوم مغفور جناب غلام عباس نقوی صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اعلام و راج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔